نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہ شفاء للناس، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں حافظ محمد عمر خان سواتی اور آپ مجھے FM 4K ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ نے کتاب ہدایت بنایا ہے، یہ اقوام عالم کے لیے ہدایت کا، نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ انسان کے موضوع پر اللہ پاک کا کلام ہے، انسان کی ہدایت کے لیے جو زمین پر اترا۔ لیکن قرآن کریم کی عجیب طرح کی تاثیر ہے۔ آج ہم جس موضوع کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہے کہ کیا ہم برکت کے لیے، شفا کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے کچھ ایسے وظائف ہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سن لیجئے۔ ابن عباس کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین ویقول انا اباکما کانا یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو یہی پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اور وہ کلمات معزز ناظرین سماعت فرما لیجئے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ مسنون دم ہے اور اس کی اتنی برکت ہے کہ یہ جنت کے دو پھول حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر کیا جاتا تھا، اور کرنے والی کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کا آغاز سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہی غالب امکان ہے کہ یہ سکھائے ہوئے جو ہیں وہ کلمات ہیں جو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آج پوری امت تک جو ہیں وہ یہ کلمات پہنچے ہیں۔ اپنے ننھے منھے بچوں پر یہ کلمات پڑھ کر پھونک مارا کریں، اس سے انشاءاللہ العزیز خیر و برکت جو ہے وہ ہوگی۔ یہ مسنون دم میں جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اس سے ثابت یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیات کو باعث برکت کے لیے ہم پڑھ کر جو ہے نا وہ پھونک مار سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی، صحابہ کرام ایک سریہ پر روانہ ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریہ پر جو ہے وہ روانہ کیا۔ ایک جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، قریب کے قبیلہ کو اطلاع انہوں نے کی، شاید انہیں کچھ ضرورت تھی تو وہ ضرورت کا سامان اس قبیلہ نے انہیں مہیا نہ کیا۔ اتفاق سے ایسا کرنا ہوا کہ اس قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ ان لوگوں کے پاس آئے اور آ کے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں جی میں دم کر لیتا ہوں، لیکن اس کا میں معاوضہ آپ سے لوں گا۔ وہ صحابی ان کے ساتھ گئے، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، جس سے اس زہر کا اثر جو ہے وہ جاتا رہا، وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے 30 بکریاں جو ہیں وہ ہدیہ کے طور پر دی۔ بعض روایات میں ہے 80 بکریاں اور بعض میں 120 بکریاں۔ اس کو جمع ایسے کیا جاتا ہے کہ دودھ دینے والی 30 تھیں، باقی جو ہیں وہ 50 تھیں، اور بکریوں کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو کل ملا کر 120 ایسے یہ مکمل ہو جاتی۔ جب یہ ساری لے کر وہ پہنچے اس قافلہ کے پاس، تو لوگوں میں ایک طرح کا تنازع ہوا کہ پتہ نہیں یہ جو ہم نے جھاڑ کیا ہے، دم کیا ہے،
یا جو ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، تو کہیں یہ قرآن پاک کا معاوضہ تو نہیں بن رہا، یہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، یہ کیا ہے؟ ہم کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے بارے میں پوچھیں۔ یہ قافلہ مدینہ پہنچتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ راستے میں پیش آیا تھا۔ تو آقا نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیسے پتا کہ سورۃ فاتحہ ایک دم بھی ہے؟ تو بلا شبہ سورۃ فاتحہ ایک دم ہے، اس میں شفا ہے اور یہ آیات شفا ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں میرا حصہ بھی رکھ لو۔ تو اس سے معزز ناظرین ثابت ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اس سے بھی شفا ہوتی ہے، اور اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو زہر کے کانٹے کا علاج سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے اس سے شفا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ کے محرموں میں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تکلیف ہوتی، درد ہوتا تو وہاں ہاتھ رکھتے اور دعا پڑھتے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ ایک دم ہے بیماروں کے لیے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ نظر بد کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دم جو ہے وہ مسنون ہے، بسم اللہ اللہم اذهب حرها وبردها ووصبها کم باذن اللہ۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک دم ہے، بلکہ ایک طریقہ علاج ہے نظر لگنے کا۔ یہ بھی نظر لگنے کا تھا جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے۔ اذهب حرها وبردها ووصبها کم باذن اللہ۔ اس سے پہلے بسم اللہ اللہم، بسم اللہ اللہم اذهب حرها وبردها ووصبها کم باذن اللہ کما قال۔ اگر کمی بیشی ہے تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ ایک صحابی ہیں بڑے پیارے بڑے خوبصورت، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کسی قافلہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں کوئی نہر پڑی ہے یا کوئی نالا تھا، اس میں یہ نہانے لگے ہیں۔ ان کو عامر بن ربیعہ نے دیکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنا پیارا جسم ہے، یہ کتنے خوبصورت ہیں، ایسا جسم تو کسی پردہ نشین کا بھی نہیں ہوتا۔ تو روایت میں ہے کہ یہ کہنا تھا کہ وہیں گر پڑے سہل بن حنیف، ان کو اٹھا کے لایا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے عرض کرنے لگے کہ ان سے تو سر نہیں اٹھایا جاتا۔ آقا نے فرمایا کہ ان کو نظر لگی ہے، اور جب پتہ چلا کہ عامر بن ربیعہ نے یہ الفاظ ان کو دیکھ کر کہے تھے تو ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ان کے لیے غسل کرو۔ عربوں میں یہ رواج تھا، آپ بھی سن لیجئے، اور یہ آج بھی نظر لگنے کے عقلی طور پر تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ باتیں ہیں، کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مستعمل بھی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئیں اور آپ نے جب اس پر خاموشی کی تو پھر یہ اس کو آپ ریکمینڈڈ سمجھ لیجیے۔ تو اس کے لیے غسل کیا گیا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو، پھر کونیوں کو دھویا جاتا ہے ایک برتن میں، پھر پاؤں کو دھویا جاتا ہے، پھر گھٹنوں تک جسم کو دھویا جاتا ہے، پھر زیر ناف جسم کو اس برتن میں دھویا جاتا ہے، اور پھر اس مریض پر ڈالا جاتا ہے۔ تو حدیث میں لکھا ہے کہ عامر بن ربیعہ نے ہاتھ پاؤں دھوئے، گھٹنے دھوئے، زیر ناف جسم دھویا، اور جب وہ پانی ڈالا گیا سہل بن ربیعہ پہ تو اٹھ کے چلنے لگے جیسے انہیں کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو سبحان اللہ، یہ کتنا اثر ہے کلام میں۔ ویسے نہیں کہا کہ انا من الکلام سحر، کچھ کلام تو جادو اثر ہوتے ہیں، تو ورڈز کا بھی، الفاظ کا بھی ایک اثر تو ہے، ایک تاثیر ہے ان کی تاثیر میں اور زیادہ طاقت آ جاتی ہے جب کوئی خلوص دل کے ساتھ، کوئی للہیت والا آدمی، کوئی پرہیزگار آدمی جب ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اور زیادہ تاثیر آ جاتی ہے۔
اور یا وہ آدمی جس نے اس کی خاص پریکٹس کی ہو وہ بھی پڑھتا ہے تو اس کی بھی جو ہے نا وہ بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ تو یہ تھا جی، یہ نظر کا دم تھا، یہ نظر کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ، ایک طریقہ کار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول ہیں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ دوسرے صحابی رسول جو ہے وہ عامر بن ربیعہ، انہوں نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تبارک اللہ فیکا کیوں نہیں کہا تھا؟ تو ماشاء اللہ کہا کریں، تبارک اللہ فیکا کہا کریں۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے صحت اچھی عطا کی ہے، خوبصورتی عطا کی ہے، اچھا مکان عطا کیا ہے، لا حول ولا قوت پڑھتے رہا کریں۔ اور آپ لوگ اگر دیکھیں تو ماشاء اللہ بھی پڑھا کریں، ماشاء اللہ کہا کریں، لا حول ولا قوت کہا کریں، تبارک اللہ فیکا کہا کریں۔ نظر تو میرے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نظر تو اونٹ کو ہنڈیے تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ صحت مند، اچھا بھلا اونٹ، طاقتور، جس کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے، جس کو نہ بھوک کی نہ پیاس کی پرواہ، نظر اس کو بھی کھا جاتی ہے اور اس کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے یہ کچھ وظائف تھے، کچھ مسنون وظائف جو میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ اسی طرح زہر کے کانٹے کا علاج جو ہے وہ جو مسنون ثابت تھا وہ میں نے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پہ کیا کرتے تھے وہ بھی میں نے آپ کو جو ہے نا وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، سورۃ اخلاص کے ساتھ سورۃ فلق اور سورۃ ناس، 3 دفعہ پڑھ لینا آپ نے، یا مناسب ہے تو رات کو سوتے وقت 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہ دم کیا کرتے تھے۔ 3 دفعہ پڑھ لیا سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار دیا، اور ایسے نا آپ نے پھونک مار کے اپنے سارے جسم پر اس طرح جو ہے نا وہ آپ نے ہاتھ جو ہے نا وہ پھیر دینا ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے نا وہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس کا جو ہے نا وہ ایک۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک بڑی ہی جو ہے وہ عظمت والی آیت ہے، اس کا نام ہے آیت الکرسی۔ یہ بڑی فضیلت والی آیت ہے، بڑی برکت والی آیت ہے۔ آپ کو اس کو زیادہ مرتبہ پڑھیں گے تو اس سے برکتوں کے، رحمتوں کے خزانے جو ہے نا وہ کھل جائیں گے۔ آیت الکرسی کے بارے میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، اس کے اور جنت کے درمیان میں فاصلہ موت کا ہے، بس آدمی نے مرنا ہے اور سیدھا جنت میں جانا ہے۔ عادت بنا لیجئے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنے کی۔ دوسرا، آیت الکرسی کے بارے میں آج کل رمضان ہے اور آپ صدقۃ الفطر بھی ادا کر رہے ہیں۔ صدقۃ الفطر اکٹھا ہوا اور اس کا نگران جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ تو رات کو ابو ہریرہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو کوئی چرانے کی کوشش کر رہا ہے صدقۃ الفطر کے مال کو، انہوں نے اس کو پکڑ لیا تو وہ التجائیں کرنے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وزرائے کرم آپ مجھے چھوڑ دیں، بھوکے بچے ہیں، یہ وہ جیسے کوئی التجائیں کرتا ہے، انہوں نے ترس کھایا، چھوڑ دیا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا ابو ہریرہ وہ کیا بنا تمہارے رات کے قیدی کا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کے بچے تھے، غریب تھا، چھوٹے چھوٹے، تو میں نے ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، تو اب آج رات کو پھر آئے گا۔ ویسے ہی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا، وہ پھر جو ہے نا وہ اس رات وہ چور آیا۔ ابو ہریرہ کو یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو پھر اس کا آنا تو یقینی ہے، تو یہ بھی طاق میں بیٹھے تھے۔ جو ہی وہ آیا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، تو پھر وہ التجائیں کرنے لگا اور اس طرح کی باتیں کرنے لگا کہ میں کمزور ہوں، غریب ہوں، بچے غریب ہیں، چھوٹے ہیں، کمزور ہیں۔ آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر آقا نے پوچھا تو وہی بات کہ جی میں نے اس پہ ترس کھایا۔ آقا نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ آج پھر آئے گا۔ فرمانے لگے جی آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تیسری رات جب اس کو پکڑا تو کہنے لگا جی مجھے چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، تم جھوٹے ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ اگر مجھے چھوڑیں تو میں آپ کو ایسے کلمات بتاؤں گا کہ جس سے آپ شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ اور وہ کلمات بتایا کہ جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ ساری رات اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، پھر شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔ ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بنا قیدی کا، تو انہوں نے کہا جی اس نے مجھے کچھ کلمات بتائے تھے تو اس کے بدلہ میں نے چھوڑ دیا۔ تو جب ابو ہریرہ نے بتایا کہ اس طرح آیت الکرسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تھا وہ جھوٹا، بات وہ سچی کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ تو یہ شیطان نے خود بتایا کہ اگر مجھ سے بچنا ہے ایک رات
تو جس رات میں کوئی آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، تو صبح تک شیطان سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں بڑی طاقت ہے، اور یہ بڑی طاقت والی جو ہے نا وہ آیت ہے، عظمت والی آیت ہے۔ اللہ کی قرآن کریم کی جو سب سے عظمت والی آیات ہیں ان میں سر فہرست سب سے اونچی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کا جو ہے نا وہ ورد جو ہے وہ معمول بنا لیجئے۔ یہ کچھ مسنون دم تھے جو میں نے جو ہے وہ عرض کیے ہیں آپ کی خدمت میں، اور میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دم کرنا یہ ایک سنت عمل ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ دم کروائیں گے تو۔ اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف آتا ہے تعویذات میں، کہ کیا تعویذ کو لٹکانا، اس میں اختلاف ہے امت میں۔ کچھ کہتے ہیں تعویذ کو نہیں لٹکانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی، اگر آیات لکھی ہوئی ہیں، واضح آیات ہے پڑھی جانے والی، اور ان آیات کو برکت کے لیے اگر آپ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوپی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں وہ برکت کے لیے رکھا کرتے تھے۔ جیسے صلح حدیبیہ میں فواللہ ما تنحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقع فی کف رجل منهم فترک علی وجهه وکف، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے بھی نا تو صحابہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے اور آپ کی تھوک کو لے کر اپنے چہرے پہ، تو یہ برکت کے لیے، یہ کہیں لکھا نہیں ہوا کہ برکت کے لیے آپ یہ کام کریں۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت خالد بن ولید کی محبت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو عظمت اور عقیدت اور برکت کے حصول کے لیے جو ہے نا وہ خاص طور پر اکثر جو عوام ہیں ان کو یہ وظائف جو میں نے بتائے تھے کہ اگر بتائے جائیں تو وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں یا ان کو پڑھنا نہیں آئے گا، تو ان کے لیے اس کو لٹکا لینا اور پھر چمڑے میں ڈال کے، چمڑے میں اس لیے کہ تاکہ کہیں آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جو پاک نہیں ہوتی تو پھر وہ چمڑے کے اندر رہتا ہے، تو اس سے ذرا تھوڑا سا اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف ورژن تھے جو میں نے آپ کو جو ہے وہ آپ تک پہنچائے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کچھ کمیاں ہوں، وہ میری ذات کی طرف سے ہیں، اللہ پاک مجھے معاف کرے، اور کچھ اچھی باتیں ہیں تو آئیے ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میرے اور آپ سے جو ہے وہ متعلقہ تھیں، کسی نہ کسی انداز سے ہمیں ان سے واسطہ جو ہے وہ رہتا ہے، لیکن آخر میں ایک تنبیہ ضرور کروں گا کہ اتنے سارے جو ہے نا وہ آپ کو مسنون دعائیں دم بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ اس کام میں پڑ جائے، یہ بڑا مشکل ہے۔ کائنات میں انسان ہی نہیں اور بھی مخلوقات بستی ہیں، آپ کی کسی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی، آپ نے دم کیا اور کسی ایسے پہ دم کیا جس کو جادو کا اثر تھا، جس پر سحر تھا، ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بھی ایک بیان جو ہے نا وہ ہم ریکارڈ کروائیں کہ جنات وغیرہ پہ، جادو وغیرہ پہ، تو اگر کسی پر سحر تھا، جادو تھا، اور آپ نے دم کیا اور دم کرنے کے بعد وہ چیز اس نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دی اور آپ نے تو اپنی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ بڑی پریشان کن، اس لیے تھوڑی سی جو ہے نا وہ احتیاط بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک بہت مشہور عالم تھے، میں ان کے بارے میں نے سنا کہ ایسے ہی انہوں نے دم کیا، ایک اس کو جادو کا جنات کا اثر تھا، تو وہ جنات اس پر حاضر ہو گئے۔ اب حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں جی فرمائیں جی کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ تو وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے دم کیا تو ہم آئے ہیں، آپ نے تو بلائے، تو اب وہ اس کو بھیجے ہیں تو وہ جا نہیں رہی تھی۔ تو اس طرح کے واقعات پھر عجیب طرح کی صورتحال بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ تک یہ بات پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو مسنون دعائیں ہیں اس کو ضرور برکت کے لیے پڑھا کریں، لیکن اس کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ما عالم من اقتصد عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ نقصان میں نہیں ہوتا۔ تو عام جو ہے نا وہ روٹین میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر لیں۔ اور جیسے ڈاکٹر کی میڈیسن میں نہیں لکھا ہوتا کہ طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، تو عام حالات میں جو ہے نا وہ آپ کر لیا کریں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا مریض ہے، پیشنٹ ہے جس پر واقعی اثرات ہیں، تو پھر وہاں آپ تھوڑی سی احتیاط کیجیے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔